जो हो फैसला वो सुनाई, उसे हशर पे मत उठाई। जो जान देनी है एक दिन, वो अभी सही, वो यही से। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट, और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान की सियासत में इतनी तेजी, सियासत का सारा मरकज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने पाकिस्तान में निजाम अदल को देखना था, निजाम अदल का एक इंसाफ कायम करना था, वो इसमें नाकाम होती है, कामयाब होती है, लेकिन फिलहाल तो नाकामी नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान अलॉट कर दिया गया, जिस पे इलेक्शन कमीशन अपने ही फैसले के खिलाफ एक पार्टी बनकर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, बहुत मजे की बात है। लाइव दिखाया गया सब कुछ। लाइव दिखाने के बाद अब यही दिखाना था, तो ये एक बड़ी अहम बात थी। तमाम जो जाविये थे, तमाम जो तज्जिए थे, तमाम जो बातें थी, वो इसी तरफ जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अब उनके पास नहीं रहे। अगली हिकमत अमली जो भी हो वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन बात करने का मकसद ये था कि हम शुरू वहां से करते हैं जब मरियम नवाज नैब की अदालतों में पेश हो रही थी। एक बार जब वो बाहर आई तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कुछ इस तरह से आगाज किया कि हम हुक्मरान खानदान। ये जुमला आज इतने साल गुजरने के बाद भी मेरी यादाश्त में ताजा इस वजह से है। ये माइंडसेट को डिपिक्ट करता है, ये माइंडसेट बताता है कि ये लोग हम लोगों को समझते क्या। नारा जमहूरियत का लगाते हैं, लेकिन ये हुक्मरान खानदान। नवाज शरीफ और इमरान खान के तमाम मामले को एक जैसा दिखाना सिवाय एक साजिश से कम नहीं है, क्योंकि इमरान खान के शायद पूरी दुनिया के अंदर कोई असासाजात मौजूद नहीं हैं, लेकिन शरीफ खानदान हो या जरदारी खानदान हो, उनके असासे पूरी दुनिया में मौजूद। कभी ये इदारे इन्वेस्टिगेशन में इन पे करप्शन निकाल लेते हैं, कभी उसी करप्शन के खिलाफ खुद ही तमाम दी हुई दरखास्तें और तमाम केसेस को वापस ले लेते। इनके ऊपर एक प्रेशर टेक्निक के तौर पर ये तमाम केसेस बनाए जाते हैं और छोड़े जाते हैं। सवाल इदारों पे उठता है, उनकी कारकर्दगी पे उठता है। अगर इस मुल्क में कोई मुजरिम है, कोई मुलजिम है, उसके ऊपर थोरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अदालतें इंसाफ करना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ये एक ताकतवर का बनाया हुआ कानून है जिससे तमाम ताकतवरों को बेनिफिट्स मिलते हैं और आम आदमी को रखा जाता है सिर्फ जूते की नोक पर। यहां इस निजाम अदल में, इस निजाम के तहत कभी किसी ताकतवर को सजा नहीं दी जा सकती, जिसकी मिसालें हमारे सामने। कभी नवाज शरीफ में वो वक्त था कि तमाम केसेस नवाज शरीफ को मुंह चढ़ा रहे थे, करीब था कि नवाज शरीफ को सजा सुना भी दी जाए और सुना भी दी गई, लेकिन फिर जिस तरह से इंसाफ के तमाम दरवाजे नवाज शरीफ के ऊपर खुल जाते हैं, वैसे एक आम आदमी के ऊपर इस मुल्क का निजाम अदल खामोश रहता, बल्कि इस मुल्क का निजाम अदल आम आदमी को मुंह चढ़ाते हुए नजर आता। पाकिस्तान में कहने को तो जमहूरियत है, जमहूरियत का मतलब था लोगों के लिए लोगों की हुकूमत, लोगों के अवामी नुमाइंदगी, लोगों के रिप्रेजेंटेशन कर सके, लेकिन आज पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल सिनेरियो को देखने के बाद ये खाम ख्याली तो हर एक आम आदमी को अपने जहन से निकाल देनी चाहिए और याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में किसी आम आदमी की कोई औकात नहीं, और इस निजाम के अंदर किसी ताकतवर को सजा देने की अहलियत ही मौजूद नहीं, क्योंकि बहुत सारे ताकतवरों ने, माफियाज ने मिलकर ये कानून बनाए और उनको सुपरवाइज भी वहां का माफिया और ताकतवर लोग। आम आदमी इक्का दुक्का कभी किसी सीट पर, किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि पाकिस्तान के आइन में हर शख्स कानून की नजर में बराबर है।
ہوگا برابر، لیکن صرف اس لیے کہ ہم عام آدمی نہ پاکستانی ہیں، نہ پاکستان سے ہمارا کوئی کنسرن ہے۔ یہ قانون ان خاص لوگوں کے لیے لکھا جاتا ہے یا لکھا گیا تھا جو اکثر 1973 کے آئین کے تناظر کی بات کرتے، جن کو 1973 کے آئین کی بہت پرواہ ہے۔ آصف علی زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، ایم کیوم، نہ جانے کوئی بھی ایسا شخص ہو، یہ ہیں قانون کی نظر میں برابر لوگ۔ آج تنگی میں ہے، جب معافی تلافی ہو جاتی ہے تو پھر سب کیسز ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک نظام عدل کا تماشا ہم سب لوگوں کے سامنے چلتا ہے اور ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہنستے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، روتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ ہمیں مظلومیت نظر آتی ہے نواز شریف میں، ہمیں عمران خان میں بھی، ہمیں آصف علی زرداری میں بھی۔ ان کو معصوم کہتے ہوئے وہ عام آدمی اپنی تمام تکالیف بھول جاتا۔ خیر چھوڑیے، اب مدعے کی بات پہ آتے ہیں۔ مدعے کی بات یہ ہے کہ بلا تحریک انصاف سے چھین لیا جائے گا۔ عمران خان پہلے سے کہتا تھا کہ یہ سب کریں گے، یہ مجھے نااہل کریں گے، میری پارٹی کو ختم کریں گے، یہ میاں نواز شریف کو ہر طرح کی سپورٹ فراہم کریں گے۔ کی آپ اس کو اتنا سچا ثابت کرتے جا رہے ہیں، یہ نظام عمران خان کو اتنا سچا ثابت کرتا جا رہا ہے کہ اس کی مثال پہلے نہیں۔ پھر 2018 کو آج کے مقابلے میں کمپیریزن کیا جاتا ہے، یہ ہمارے نام نہاد صحافی یہ کام کرتے ہیں، لیکن کیا کمپیریزن ہے؟ کمپیریزن کرنا ہی غلط۔ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ یار اس ملک میں ہوگا وہی جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، اور فی الحال اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف کے ساتھ ہے۔ میاں نواز شریف اس اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہیں جس اسٹیبلشمنٹ کو جی بھر کے گالیاں نکالتے، برا والا کہتے، مجھے کیوں نکالا کہتے تھے، بہت کچھ اور کہتے تھے، کارگل، اور پھر ماشاء اللہ پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کی گود پھر وہی میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف لاٹ لے۔ تو عمران خان فی الحال جیل میں ہے، ابھی باہر آتے نظر نہیں آتے، ابھی صرف ایک امتحان شروع ہوا ہے، دوسرے امتحان میں ابھی ڈلے۔ ان تمام حالات میں الیکشن کی ڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے فائنل ہے، لیکن ابھی فی الحال الیکشن کا ماحول بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بلہ کپتان سے چھین لیا جائے گا، پارٹی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور اس سب کو کرنے کے پیچھے تمام لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ پلان یہی ہے، اب دیکھتے ہیں آگے یہ پلان کیسے چلتا ہے۔ میڈیا کی بات کریں تو میڈیا تو صرف آج کل نواز شریف صاحب کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اور پڑھنے بھی چاہیے کیونکہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے۔ جنہوں نے ہمیں شعور سکھانا تھا وہ آج ہمیں میاں صاحب کی نیک دامنی کے قصے سناتے نظر آتے ہیں۔ جنہوں نے ہمیں بتانا تھا ان کے اوپر ہی عمران خان کے نام لینے پر پابندی ہے، اور اگر عمران خان کے اوپر پابندی لگا دی جائے تو پھر اس پاکستان کی سیاست کے اندر بچتا کیا ہے؟ یہ سوال بھی ان سب کے ذہنوں میں آج تک موجود ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے سپورٹ پرووائڈ کر لی جاتی ہے۔ پاکستان کی جو اب حکومتیں ہیں جنہیں نگران حکومتیں کہا جاتا ہے، اب وہ تقریباً تمام حکومتیں اللیگل ہو چکی، لیکن پاکستان میں قانون سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان میں رول آف لا کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ پاکستان میں ہوگا وہی جو طاقتور چاہتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں طاقت کا قانون ہے، اور پاکستان کے قانون سے طاقت کا قانون بہت افضل ہے۔ اور ہم سب اب لائیو ٹیلی ویژن پہ جمہوریت کا اٹھتا ہوا جنازہ ضرور دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جس نے پاکستان کو گھیر کے رکھا۔ جج بھی اس مفاد پرست ٹولے میں سے، بیوروکریسی بھی اس مفاد پرست ٹولے میں سے، اور جو کوئی باہر سے آتا ہے اس کو سلام کرنا پڑتا ہے، اس کو جھکنا پڑتا ہے، اس کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا پڑتا ہے، اس کو مافیا کے اندر شامل ہونا پڑتا ہے۔ کرپشن ان کے لیے سب جائز ہے، پاکستان کے تمام مفادات ان لوگوں کے لیے، لیکن عام آدمی کے لیے اس میں کچھ نہیں۔ پاکستان میں طاقت کا قانون اس ملک کے قانون سے بہت اوپر ہے، اور یہ جمہوریت کے جنازے سمیت انصاف کا جنازہ ان عدالتوں سے روز اٹھتا رہے گا، اور ہم بے بسی کی تصویر بن کر اس کو دیکھتے رہیں گے۔ اور یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ، ان کی نسلیں ہمیں بیچ کھائیں گی، اس ملک کو بیچ کھائیں گی،
لیکن ہم ان سے کچھ نہیں کہیں گے. صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنی سوچ بنائیے، اپنی سوچ کو ڈائیورٹ کیجیے، بولنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ یہ ملک میرا اور آپ کا ہے. یہ مفاد پرستوں کو ڈولا، یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ تو ہمیں رستے میں چھوڑ کر کہیں اور بھاگ جائے گا اور ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ پائیں. یہی ہماری منزل ہے جس کا نام پاکستان ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. ہمیں جیسے تیسے اس الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنے ہوں گے، آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ہم بھی کچھ کر سکیں، ہم بھی آگے بڑھ سکیں، ہم اس ملک کو اس مفاد پرست ٹولے سے بچا سکیں. اللہ حافظ.